تو یاد رکھنا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بنیں، تو یاد رکھنا اپنے مال کو حرام مال سے پاک رکھنا۔ جب آپ حلال مال استعمال کریں گے، حلال پہنیں گے، حلال کھائیں گے اور بچوں کی پرورش اچھے مال سے، طیب مال سے کریں گے، تو یاد رکھنا آپ خود اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درہم من حرام۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایک کپڑا خریدے 10 درہم کا اور اس میں 1 درہم حرام کی ملاوٹ ہو جائے، لم يقبل اللہ عز وجل له صلاة ما دام علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائیں گے جب تک وہ کپڑا اس پر باقی رہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہماری نمازیں کہاں، ہمارا کھانا مشتبہ ہے، ہمارا مال مشتبہ ہے، ہمارا کپڑا مشتبہ۔ ہم نے اس بارے میں کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، ہم جو مال استعمال کر رہے ہیں کہاں سے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگتا، ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہمارا دل قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا۔ سب سے پہلے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ مال کیسا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی حرام کی ملاوٹ ہوگی۔ اس حدیث سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اگر کسی نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور صرف 1 درہم اس میں حرام کی ملاوٹ ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز نہیں قبول فرمائیں گے جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر باقی رہے گا۔ تو حرام استعمال کرنا اتنا سخت گناہ۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت و پوست حرام سے پروان چڑھا ہو تو اس کے لیے تو جہنم ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو اس حرام لقمے کی وجہ سے 40 روز تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی عمل نہیں قبول فرماتے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہماری نمازوں میں اخلاص آئے، اور اخلاص کیسے آئے گا؟ ہم حلال استعمال کریں، ہم اپنے مال کو حلال رکھیں۔ یاد رکھنا حلال اگر آپ کے پاس تھوڑا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، اور حرام کا اگر آپ نے ڈھیر بھی لگا لیا تو پھر اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے حلال مال اگر تھوڑا ہے تو اس پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حرام چاہے جتنا ہو، حرام سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جب آپ حلال استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ آپ نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں حرام مال سے بچنا ہے، حد درجہ بچنا ہے۔ اور ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنت جسد غذی بحرام۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، ایسا بدن نہیں جائے گا جنت کے اندر۔ حرام پرورش والوں کے لیے جنت کا اعلان نہیں ہے۔ جس بدن کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، جس نے حرام اختیار کیا ہو، آپ یہ کہہ لیجئے کہ پھر اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں پھر کہتا ہوں اپنے مال کا ضرور جائزہ لیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ تم حرام مال جمع کرنے والے پر رشک نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ اس مال سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، بقیہ مال بھی اسے جہنم تک لے جانے کا توشہ بن جائے۔ اگر کوئی شخص حرام مال استعمال کرنے والا، حرام مال کمانے والا، اگر اس مال سے صدقہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں فرماتے، اس صدقے کو قبول نہیں فرماتے، بقیہ مال بھی اسے جہنم تک لے جانے کا توشہ بن جاتا۔ اس لیے ہمیں اپنے مال کو حلال رکھنا، ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم
تو یاد رکھنا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بنیں، تو یاد رکھنا اپنے مال کو حرام مال سے پاک رکھنا۔ جب آپ حلال مال استعمال کریں گے، حلال پہنیں گے، حلال کھائیں گے اور بچوں کی پرورش اچھے مال سے، طیب مال سے کریں گے، تو یاد رکھنا آپ خود اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اشترى